50-60 سالوں سے ہم ہارٹ اٹیک کا الزام کھانوں میں پائے جانے والی چربی پر لگاتے آ رہے ہیں۔ ہمیں ایک سادہ سی کہانی بتائی گئی کہ جب ہم چربی کھاتے ہیں اس سے کولسٹرول بڑھتا ہے، شریانیں بند ہو جاتی ہیں اور دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ یہ بات بہت لاجیکل لگتی ہے اور فطری محسوس ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہ کہانی مکمل سچ نہیں ہے۔ ہارٹ اٹیک کی اصل وجہ کھانوں میں پائی جانے والی چربی نہیں ہے، بلکہ کوئی اور چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہمارے کھانوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جسم ہر روز کولسٹرول بناتا ہے؟ آپ کے جسم کو ہارمونز بنانے کے لیے، دماغ کے فنکشن کے لیے اور سیل میمبرین کے لیے کولسٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ کا جگر اس کو روز بناتا ہے۔ کولسٹرول بذات خود کوئی زہر نہیں ہے۔ اگر یہ ہماری صحت کے لیے اتنا خطرناک ہوتا تو ہمارا جسم اسے روز کیوں بناتا؟ ہاں، یہ اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب یہ 190 سے اوپر چلا جاتا ہے، اور اکثر ایسے لوگوں میں جینیٹک کنڈیشن پائی جاتی ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں میں دل کی بیماری صرف کولسٹرول کی مقدار کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس میٹابولک ماحول کی وجہ سے ہے جو اس کے ارد گرد موجود ہوتا ہے۔ کئی سالوں تک لوگوں کو یہ مشورہ دیا گیا کہ چکنائی، خاص طور پر سیچوریٹڈ فیٹ، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو کھانوں میں کم کیا جائے۔ فوڈ کمپنیوں نے اس کے جواب میں لو فیٹ یا فیٹ فری پروڈکٹ متعارف کروائے، لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا جسم توانائی پیدا کرنے کے لیے یا تو فیٹ کو استعمال کر سکتا ہے یا کاربوہائیڈریٹ کو۔ عام طور پر پروٹین کو توانائی پیدا کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس طرح کھانوں میں جب فیٹ کی مقدار کم ہوئی تو انرجی کو پورا کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹس اور خاص طور پر ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کی مقدار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ عوام نے جب اس لو فیٹ والے مشورے پر عمل شروع کیا تو موٹاپے، ڈائبٹیز، فیٹی لیور اور دوسری اور بہت سی میٹابولک سنڈروم کی بیماریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس تبدیلی نے ہمارے میٹابولزم کو بالکل تبدیل کر دیا۔ آپ شاید یہ تو جانتے ہوں گے کہ کولسٹرول کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایچ ڈی ایل یا گڈ کولسٹرول اور ایل ڈی ایل یا بیڈ کولسٹرول، لیکن تمام ایل ڈی ایل یعنی خراب کولسٹرول بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس میں بھی آگے 2 اقسام ہیں۔ کچھ ایل ڈی ایل مالیکیول بڑے اور فلفی ہوتے ہیں، بالکل بیچ بال کی طرح، اور کچھ ایل ڈی ایل مالیکیول چھوٹے اور بھاری ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے اور بھاری ایل ڈی ایل ہماری شریانوں کی اندرونی تہہ میں داخل ہوتے ہیں اور پلیک بناتے ہیں، یعنی یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جب کولسٹرول کے لیے ایک سٹینڈرڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ایل ڈی ایل کے ان 2 مختلف اقسام کے مالیکیولز علیحدہ علیحدہ نہیں دیکھا جاتا۔ ایل ڈی ایل کے لارج فلفی مالیکیول ہماری صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، صرف چھوٹے ایل ڈی ایل کے مالیکیول ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اسی لیے ایل ڈی ایل کی ٹوٹل مقدار سے آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے کتنا خطرہ ہے۔ ایل ڈی ایل کے یہ چھوٹے خطرناک مالیکیول کیوں بنتے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ جب آپ کی خوراک میں کاربوہائیڈریٹس اور خاص طور پر ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ بار بار سنیکنگ کرتے رہتے ہیں تو اس سے آپ کا شوگر لیول ہائی رہنے لگتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا جسم انسولین ریلیز کرتا ہے، لیکن جب شوگر دن میں کئی بار بڑھتا رہتا ہے تو آپ کے جسم کے سیلز انسولین کی بات سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے رسپانس کے طور پر آپ کا جسم انسولین بنانے کی مقدار اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اب آپ کے جسم میں شوگر کا لیول تو تقریباً نارمل ہے، لیکن انسولین کا لیول بہت زیادہ ہائی ہے۔ اس کو انسولین ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ جب انسولین کا لیول ہائی ہوتا ہے تو آپ کا جسم کاربوہائیڈریٹس کو ٹرائی گلیسرائڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس ہائی ٹرائی گلیسرائڈ کا ایل ڈی ایل کے چھوٹے نقصان دہ مالیکیول بننے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا مسئلہ صرف کولسٹرول کا نہیں ہے، بلکہ ہائی انسولین، ہائی ٹرائی گلیسرائڈ اور کرونک میٹابولک سٹریس وہ ماحول پیدا کرتے ہیں جس میں آپ کی آرٹریز کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد دل کی بیماری کا حقیقی خطرہ کم کرنا ہے تو آپ کو اپنی میٹابولک ہیلتھ پر توجہ دینا ہوگی۔ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اور اضافی چینی کو کم کرنا،
اس میں واضح فرق ڈال سکتا ہے۔ دن میں صرف 2-3 بھرپور کھانے کھائیں، کھانوں میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کو کم رکھیں اور ہر کھانے میں کم از کم 30 گرام پروٹین ضرور شامل کریں۔ ریفائنڈ کوکنگ آئل کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ ان میں اومیگا 6 کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو کہ ہمارے جسم میں اومیگا 6 ٹو اومیگا 3 کی ریشو کو بہت زیادہ خراب کر دیتے ہیں، اور یہ انفلیمیشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ باقاعدگی سے واک کرنے اور ورزش کرنے سے بھی آپ کی میٹابولک ہیلتھ پر بہت مثبت اثر پڑتا ہے۔ LDL کی ٹوٹل مقدار آپ کی صحت کے لیے صحیح انڈیکیٹر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی میٹابولک ہیلتھ، ٹرائیگلیسرائڈ اور انسولین ریزسٹنس پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ میٹابولک ہیلتھ بہتر ہونے سے آپ کے کارڈیو ویسکولر رسک فیکٹر میں بھی نمایاں کمی ہوگی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ ایک ہی دن میں ٹھیک کر لیں۔ آپ کو اچھی عادات اپنانا ہوں گی اور ان کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈنس چاہتے ہیں تو میں فیس بک پر ہیلتھ کوچنگ گروپ شروع کر رہا ہوں۔ اس کو جوائن کرنے کے لیے لنک پہلے کمنٹ میں موجود ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس جیسی مزید ویڈیوز دیکھ سکیں۔